بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وإيا ضمير منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. وقال الخليل إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل هي الضمائر وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل بها. وقيل الضمير هو المجموع. تو ایّا کے سلسلے میں مصنف نے نحوی اعتبار سے 4 اقوال اور 4 آراء اور 4 مذاہب کا ذکر کیا کہ ایّا کے بارے میں جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ اصل ایّا ہے اور اس کے ساتھ جو ضمائر کو ملحق کیا جاتا ہے وہ تکلم، خطاب اور غیبت کے اعتبار سے اس کا محض اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. تو اصل نسب آئے گا ایّا پر، اور اس کے لیے بطور نظیر کے جمہور نے پیش کیا کتائی فی انت، کہ انت میں اصل ان ہے اور تا ضمیر ہے. ایسے ہی یہاں پر ایّاکا میں کاف اصل ایّا ہے اور کاف ضمیر ہے. اسی طرح سے ارأیتو کا، کہ ارأیتو اور کاف یہ ضمیر خطاب ہے کا جیسے ان جگہوں پر ہے کہ یہ ضمائر لائی جاتی ہے اسے ملحق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل ضمیر کا کوئی کردار وہاں پر ہوتا نہیں. یہ جمہور کا مسلک بیان کیا. دوسرا مسلک وقال الخلیل، خلیل فراہیدی فرماتے ہیں ایّا مضاف الیہا، کہ ایّا یہ مضاف الیہ ہے. واحتج بما حکاہ عن بعض العرب، اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جیسے جمہور نے انت اور ارأیتک سے دلیل پیش کی، تو خلیل فراہیدی کہتے ہیں کہ دیکھو ایّا مضاف، کاف مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر نعبدو کا مفعول مقدم. اوپر والی مثال میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر ایّا یہ مفعول بہ ڈائریکٹ بنے گا نعبدو کا، کہ نعبدو فعل اور ایّا اس کا مفعول مقدم اور کاف ضمیر اس کے ساتھ اس کا اضافہ کیا ہے. خلیل فراہیدی کے نزدیک دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کو مضاف مضاف الیہ کیسے بنایا؟ تو فرماتے واحتج بما حکاہ عن بعض العرب، کہ بعض اہل عرب کے یہاں پر ایک ضرب المثل مشہور ہے، اذا بلغ الرجل 60 فإیاہ وإی الشواب، کہ جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ نوجوان عورتوں سے دور رہے. کہ بڈھا ہو گیا اب ضرور. تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے اذا بلغ الرجل 60، اس کے بعد ہے فإیاہ وإی الشواب. تو یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایّا مضاف، الشواب بھی مضاف الیہ. تو جیسے یہاں پر مضاف مضاف الیہ بنا، ایسے ہی ایّا جہاں پر بھی آئے گا یہ مضاف بنے گا. ایّا جہاں پر بھی آئے گا یہ کیا بنے گا؟ مضاف بنے گا. مصنف کے نزدیک یہ قول یعنی مقبول نہیں ہے، لہذا وَهُوَ شَاذٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، کہ پورے کلام عرب میں صرف ایک جگہ پر ایّا کو اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہوئے دیکھا گیا، لہذا یہ الشاذ والنادر کالمعدوم کے قبیل سے ہے. شاذ و نادر ہے، اور شاذ و نادر کالمعدوم یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں.
اگر 10-20 مثال لا کر آپ پیش کرتے کہ اہل عرب نے بہت ساری جگہوں پر اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہے تو آپ کا استدلال کرنا کیا تھا؟ صحیح تھا. مگر صرف ایک ضرب المثل کے لانے سے کام چلے گا نہیں. تو مصنف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا وہو شاذ لا یعتمد علیہ کہہ کر کہ خلیل فراہیدی کی یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. تیسرا وقیل، مصنف نے قیلا یعنی ہاں ہی الضمائر کہ اصل تو ضمیر ہے کہ ایاکا میں کاف ضمیر یہ اصل ہے وہ حالت نصب میں. تو پھر ایا کیا ہے؟ کہا وہ ایا عمدتن، کہا ایا محض سہارے کے لایا گیا. عمدتن کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ سہارے کے لیے. فإنها لما فصلت عن العوامل، اس لیے کہ کاف ضمیر کو یعنی ضمائر کو جب اس کے عوامل سے جدا کر دیا گیا تعذر النطق بها تو صرف ضمیر کا نطق اور تکلم یہ دشوار ہو گیا. فضم الیہا ایا تو اس کے ساتھ ایا کو لا کر رکھ دیا گیا لتستقل بها تاکہ وہ مستقل ایک کلمہ بن جائے. لتستقل بها تاکہ وہ مستقل ایک کلمہ بن جائے. تو اب فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا کَنَعْبُدُ کَنَسْتَعِينُ، لیکن یہ صرف ک سے اہل عرب کے یہاں پر عام طور پر ایک حرف کو استعمال کیا جاتا نہیں، تو کلام دشوار ہو جاتا ہے اور استعمال ایسا ہے نہیں. لہذا اس بنا پر کیا کیا ایاک اس کے ساتھ ایا کو لا کر رکھ دیا گیا. تو ایا کا کوئی رول نہیں. حالت نصب میں کون ہے؟ کاف ضمیر. یہ جو تیسرا قول ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حالت نصب میں ایا نہیں ہے بلکہ حالت نصب میں کون ہے؟ پہلے جمہور کے قول میں اصل ایا ہے اور کاف زائد ہے، اور یہاں پر کاف ضمیر جو وہ اصل ہے اور ایا یہ کیا ہے؟ زائد ہے. تو اسی لیے یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِيَّا عُمْدَةٌ فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِّلَتْ عَنِ الْعَوَامِلِ تَعَذَّرَ النُّطْقُ بِهَا مُفْرَدَةً فَضُمَّ إِلَيْهَا إِيَّا لِتَسْتَقِلَّ بِهَا. تو اب إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس طرح سے ایا کا ایک جملے کی حیثیت اختیار کر گیا اور اس کو کہیں پر بھی لانا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. مفعول اس کو مقدم بھی بنا سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اس کے نطق اور تکلم میں کسی قسم کی کوئی دشواری باقی رہی نہیں. تو اہل عرب نے اپنی زبان کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے کیا. اسی لیے اللہ نے قرآن کو اس میں کیا کیا؟ نازل کیا تاکہ آسان سے آسان زبان بولنے والا بھی اسے پڑھ سکے. اب آپ کہیں مخارج کو ادائیگی کے کرتے کرتے تو ناک میں دم آ جاتا ہے اور صفات کا بیان تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا ہے. وہ اس لیے کہ ہماری زبان ایسی ہے کہ ہم ثقیل کلمات کے بولنے کے عادی ہو گئے. لہذا اس بنا پر عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے دشوار ہوا. ورنہ اگر انگریزی زبان کی طرح اس کو رکھا جاتا تو ظاہر سی بات ہے بہت پڑھنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا. انگریز جب کلام کرتے ہیں تو آدھا تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے. جس کو انگریزی آتی ہے اس کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. آدھا چبا لیتے ہیں اندر اور آدھا بولتے ہیں. تو اس زبان کو اس طرح سے بنایا گیا کہ اس زبان کے استعمال ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس اس لیے کیا گیا تیسرے قول کے مطابق کہ کلمے کو زبان پر مستقلاً پڑھنا آسان ہو جائے، اس لیے ایا کو لا کر یہاں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ رکھ دیا گیا. چوتھا قول وقیل الضمیر هو المجموع، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ضمیر بھی اور ایا بھی دونوں ملا کر حالت نصب میں ہے. کہا کہ یہ جھنجھٹ کیوں کرتے ہیں کہ یہ اصل ہے کہ وہ اصل ہے؟ کہا یہ جھنجھٹ ہی چھوڑ دو. کہا کہ ایا کا پورا کے پورا جملہ ہی کیا ہے؟ حالت نصب میں. تو کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. ایک کو اصل قرار دینا اور دوسرے کو غیر اصل قرار دینا یہ درست نہیں ہے. لہذا انہوں نے ہوا الضمیر ہوا المجموع کہ ضمیر اور دونوں کو ملا کر ایک قرار دو. کہا کہ کسی ایک کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہاں تک تو بیان کیا اس کی کہ اس طریقے سے ایا کو یا تو ایا کو اصل قرار دیا جائے، اور اس صورت میں دو قول ہے، ایک خلیل فراہیدی کا اور ایک جمہور کا. تیسرا قول یہ ہے کہ ایا جو ہے اس میں سے ایا کو اصل قرار دیا جاوے، کاف کو اصل قرار دیا جاوے اور ایا کو کیا کر دیا جاوے؟ زائد قرار دیا جاوے. اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں کو ہی اصل قرار دیا جائے. دونوں کو کیا قرار دیا جائے؟ اصل قرار دیا جائے. وَقُرْيَ أَيَّاكَ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ اِيَّاكَ کو اَيَّاكَ بھی پڑھا گیا ہے. قراءت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو اَيَّاكَ بھی پڑھا گیا ہے.
وہ حیا کا بقلبھا ہاء، اور حمزہ کو ہا سے بدل کر اسے حیا کا بھی پڑھا گیا ہے. اور اس سے پہلے جیسا کہ بتایا آیا کا، ایا کا، ایا کا، ایا کا، حیا کا، یہ مختلف طریقے سے مختلف قراء کے نزدیک اس کو پڑھا گیا ہے. جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں ان احتمالات کی بنیاد پر اسے الگ الگ انداز میں پڑھا گیا. تو یہاں پر قراءات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وقرئ ایاک بفتح الحمزۃ وحیاک بقلبھا ہاء، اور اسے حمزہ کے فتحے کے ساتھ ایاک بھی پڑھا گیا ہے، اور اسے حمزہ کو ہا سے بدل کر حیاک بھی پڑھا گیا ہے. یہاں تک کہ بیان کیا تھا ایاک ضمیر کے بارے میں. اب یہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی یہ ضمیر آئے گی ان سب جگہ پر یہی کلام ہوگا، ہر جگہ پر یہی کلام ہوگا. جہاں پر بھی ضمیر منصوب منفصل آئی تو سمجھ جانے کا کہ وہاں پر یہ چار قول کیا ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے جمہور نے یا کو اصل قرار دیا، کاف کو زائد قرار دیا. خلیل فراہیدی نے یا کاف کو مضاف مضاف الیہ قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے کاف کو اصل قرار دیا ہے اور یا کو عمدہ قرار دیا ہے، اور بعض نے دونوں کو ملا کر اصل قرار دیا ہے. اب آگے بیان کر رہے ہیں والعبادۃ اقصى غایۃ الخضوع والتذلل ومنه طریق معبد ای مدلل وثوب ذو عبدة اذا كان في غایۃ الصفاقة ولذلك لا تستعمل الا في الخضوع لله تعالى. اب ایاک کے لغوی تحقیق یہاں پر مصنف پیش کر رہے ہیں کہ ایاک کے لغوی معنی کیا ہے. تو ایاک کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اقصى غایۃ الخضوع والتذلل. خضوع اور ذلت کی انتہا کو عبادت کہا جاتا ہے. خضوع اور ذلت کی انتہا کو عبادت کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ انتہائی درجہ اپنے آپ کو نچھاور کر دینا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ ہے عبادت کے اصل معنی. یہ ہے عبادت کے اصل معنی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ مہاجر مکی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت میں اگر ایک صفت پیدا ہو جائے، صفت تواضع، یعنی عبادت کی حقیقت آ جائے، تو امت اپنی تمام تنزلیوں سے نکل کر عروج اور ترقی کی راہ پر جا سکتی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ ایسا کیا ہے اس میں غایت التذلل یا عاجزی اور تواضع ایسی کیسی چیز ہے کہ اس سے امت ترقی کرے گی. تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ، جب ہر شخص کے دل میں تواضع ہوگا تو ہر شخص ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا. جب ہر شخص ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا تو تواضع کی وجہ سے وہ اس کی بات کو ماننے کو بھی تیار ہوگا. تواضع کی وجہ سے اس کی بات ماننے کو بھی کیا ہوگا؟ جب بات ماننے کو تیار ہوگا تو اس سے اختلاف ختم ہوگا. اس سے اختلاف کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. اور اس سے نظم و نسق پیدا ہوگا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کی بات نیچے والے مانیں گے، اور جب وہ مانیں گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا، نظم اور نسق پیدا ہوگا. اور جب اختلاف ختم ہوگا اور نظم اور نسق پیدا ہو جائے گا تو خود بخود یہ امت ترقی کر عروج پر کیا ہو جائے گی؟ پہنچ جائے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اتنا ہوشیار، اپنے آپ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے کہ منچو ڈنگرے نیست. تو اب کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں. کیوں کہ وہ سمجھتا ہے میں تو اس سے اچھا ہوں، میں تو اس سے اچھا ہوں. اب ہر ایک جب یہ تو اختلاف کی قلت کے بجائے اختلاف میں کیا ہوگی؟ کثرت. اور جب اختلاف میں کثرت ہوگی تو تنظیم باقی نہیں رہے گی، انتشار پیدا ہوگا. اور جب انتشار پیدا ہوگا تو امت ترقی نہیں کرے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اقصى غایت الخضوع، عبادت کے معنی یہ ہے کہ اقصى غایت الخضوع والتذلل. کہا یہ کہاں سے لے کر آیا کہ انتہائی درجہ عاجزی کا نام عبادت ہے. فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے طریق معبد، جس راستے کو لوگ بار بار استعمال کرتے ہو ایسے راستے کو الطریق المعبد کہا جاتا ہے.
جیسے بازار جانے کا کوئی راستہ ہے، سب لوگ وہیں سے آتے جاتے رہتے ہو، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس راستے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ طریق المعبد، کہ یہ طریق کون سا ہے؟ معبد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ بکثرت اس کا استعمال کرتے ہیں۔